لیکن حکم کی تعمیل میں کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ چند چیزیں ذکر کی، اور اب میں موضوع کو سمیٹتے ہوئے چند منٹ میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ میرے بزرگوں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو اس خصوصیات کے پیغمبر کی امت میں صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، تو کیا اس کا ہم پر کچھ حق نہیں بنتا؟ کیا اس کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں آتی؟ ایک بات ساری دنیا کان کھول کر سن لے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے دنیا میں بھیج دیا تو یہ طے کر کے بھیجا کہ اب ہدایت ملے گی تو ان کے نقش قدم سے ملے گی، ان کے بغیر اگر تم چاند پر بھی پہنچ جاؤ گے تو ہدایت نہیں ملے گی۔ ہمارے ہاں مجھے اتفاق سے یاد آیا، دارالعلوم میں ایک پروگرام تھا طلبہ کا، نعت پڑھی جا رہی تھی، ہمارے قاری صاحب تھے وہ نعت پڑھ رہے تھے، اس نعت میں ایک شعر آیا، ایک دم وہ ذہن سے چپک گیا اور ہمیشہ یاد رہتا ہے اور میں اس کو پڑھتا ہوں۔ شاعر نے ایک مضمون بیان کیا، عجیب مضمون ہے، اور وہ یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے انسان چاند پر پہنچا، 1969 کا قصہ ہے، آپ کو معلوم ہے، امریکہ اور روس کے سائنسداں چاند پر پہنچے، پہلی بار گئے، دنیا میں شور مچ گیا کہ صاحب چاند پر دنیا نے، انسان نے قدم رکھ لیا، خلا کو تسخیر کر لیا، لیکن ذرا آپ غور کریں، وہ انسان چاند پر پہنچ کر واپس آ گئے، دنیا کا کون سا مسئلہ حل ہوا؟ دنیا کے کون سے جھگڑے ختم ہوئے؟ دنیا کی کون سی بیماریاں دور ہوئی؟ کچھ بھی تو نہ ہوا۔ سب کچھ ہوتا اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑ کر جاتے، آپ کا دامن تھام کر جاتے۔ اس کو شاعر نے کہا، اور وہ بھی یاد کر لیں آپ کہ چاند پر سے لے کر کے آئے تھے، یاد ہے نا؟ چاند پر سے کیا لائے تھے؟ مٹی، چاند کی مٹی، اور کوئی تھا ہی نہیں وہاں کچھ بھی، تو مٹی لے کر آئے تھے جو امریکہ میں ابھی بھی رکھی ہے ناسا کے دفتر میں۔ شاعر کہتا ہے ہمارا، بن تیرے وسیلے جو بلندی پہ گئے ہیں، مہتاب، مہتاب کہتے ہیں چاند کو، بن تیرے وسیلے جو بلندی پہ گئے ہیں، مہتاب پہ جا کر بھی انہیں خاک ملی ہے۔ کیا ہوگا؟ یہ فیصلہ ہے حضور کا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ بن تیرے وسیلے جو بلندی پہ گئے، وہ سمجھ رہے ہیں ہم بلندی پہ پہنچ گئے، ہم نے بڑا مرحلہ حل کر لیا، سر کر لیا، ہم نے چاند کو تسخیر کر لیا، ہم نے سورج کو تسخیر کر لیا۔ کیا کر لیا تم نے؟ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا کا سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ کر سکتا تھا اگر محمد الرسول اللہ کا دامن پکڑا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بن تیرے وسیلے جو بلندی پہ گئے ہیں، مہتاب پہ جا کر بھی انہیں خاک ملی ہے۔ تو اب ہمارے مسلمان بھائی بتائیں، میں اپنی بات ختم کرنے جا رہا ہوں، مسلمان بھائی بتائیں، اللہ نے غلامی کا رشتہ دے دیا حضور کے ساتھ، اب اگر کوئی آپ سے آ کر ایسی باتیں کرے جو حضور کی غلامی کے رشتے کو توڑنے والی ہیں، تو کیا مسلمان، کسی مسلمان کے لیے گنجائش ہے کہ وہ ان باتوں پر کان دھرے؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نبی بن گیا، میرے پاس وحی آ رہی ہے، وہ پنجاب کا رہنے والا ہو یا کہیں کا بھی ہو، اس کا نام غلام احمد قادیانی ہو یا کچھ بھی ہو، اگر وہ یہ کہے کسی مسلمان سے آ کر، تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ کوئی مسلمان اس کو جواب دے؟ کہ عام مسلمان جس کو کچھ بھی پتہ نہیں، وہ یہ کہے کہ میں نے کلمہ پڑھ رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب میں کسی اور نبی کا کلمہ نہیں پڑھ سکتا، تو نبی نہیں ہو سکتا۔ میرا سوال ہے مسلمانوں سے، ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ انہیں شکار کیوں ملتا ہے اپنے لیے؟ یہ گاؤں میں جا کر، پہاڑوں میں جا کر، شہروں میں جا کر غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں کو ماننے والے کیسے مل جاتے ہیں؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو مسلمان کیسے بھولتا ہے؟ میرا سوال ہے میرا یہ سوال ہے کہ اگر ریاض گوہر شاہی آ کر یہ کہتا ہے کہ میں ان کے بعد اب میرا کلمہ پڑھنا ہے، تو مسلمان وہ بات کہنے والے کے منہ پر جوتا کیوں نہیں مارتا کہ میں نے کلمہ پڑھ رکھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب اس کے بعد میں کسی کا کلمہ نہیں پڑھ سکتا؟ وہ دھوکے دیتے ہیں، وہ غیروں کے ایجنٹ ہیں، وہ آپ کے ایمان کو خریدنا چاہتے ہیں، بگاڑنا چاہتے ہیں، وہ دھوکے دے رہے ہیں، کلمہ اس طرح پڑھو، اور یا غیر مذہب والوں کو بھی داخل کر رہے ہیں کہ تم اللہ اللہ کا ذکر کر لو اور تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ تصوف ان کو سکھا رہے ہیں۔ یاد رکھیں،
کوئی تصوف اور کوئی مذہب اور کوئی ہدایت معتبر نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر. نہیں ہو سکتا, نہیں مانا جائے گا کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو. کیوں مسلمانوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں بھی کچھ بتا رکھا ہے. قیامت سے پہلے کیا ہوگا, مہدی آئیں گے, عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. ایسے مسلمان جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں, ان کے پاس شکیل بن حنیف کا ماننے والا کوئی آ کر کہتا ہے کہ مہدی صاحب آ چکے ہیں. ایک مسلمان, سادہ سا مسلمان بھی کیوں یہ نہیں کہتا کہ میرے آقا نے تو یہ بتایا تھا کہ مہدی کو لوگ حرم میں تلاش کر کے وہاں پہچانیں گے. یہ ہندوستان میں کہاں گھومتا پھر رہا ہے مہدی؟ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بتایا تھا کہ جب امام مہدی آئیں گے تو دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم ہوگا اور اس دین کا غلبہ ہوگا. یہ تو بیچارہ خود ہی چھپا پھرتا ہے, اس سے کس کا غلبہ ہو رہا ہے؟ سوچیں ذرا, کفر کا غلبہ ہو رہا ہے یا اسلام کا غلبہ؟ میں عقائد کے موضوع پر تفصیلی بحث نہیں کر رہا, علمی بات نہیں کر رہا. میں تو صرف آقا کے حوالے سے, رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مسلمانوں کے ایمان کو ٹٹولنے کا کام کر رہا ہوں. میرا جو حوالہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ, یعنی بہت سے لوگ یہ کہیں گے نا کہ بیچارے بے علم ہوتے ہیں مسلمان, دھوکے میں آ جاتے ہیں. سوال یہ ہے, ایک بے علم آدمی سے کوئی آ کر کہے کہ تیرا باپ وہ نہیں ہے جسے تو باپ سمجھتا ہے, تیرا باپ کوئی دوسرا ہے, مان لے گا کوئی بے علم آدمی؟ تو کوئی بے علم مسلمان کیسے مان لیتا ہے اس بات کو جب اس نے کلمہ پڑھ رکھا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو وہ کسی اور کا کلمہ پڑھنے کو کیسے تیار ہو جاتا ہے؟ یہ سوال ہے. یہ پیغام پہنچنا چاہیے, اور یہ پیغام, یہ سارے علماء اور مشائخ جمع ہوئے ہیں یہی پیغام دینے کے لیے. میں جانتا ہوں یہ جو اتحاد کی آواز ہے اس پر کچھ تبصرے بھی ہوں گے, کچھ تنقیدیں بھی ہوں گی. بھائی تم تو آپس میں خود لڑتے ہو, یہاں کیسے تمہارا اتحاد نظر آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے, بالکل لڑتے ہیں. ایک باپ کی اولاد ہوتی ہے, زمین کے جھگڑے ہوتے ہیں. ایک بھائی کہتا ہے میرا یہاں تک ہے, دوسرا کہتا ہے تیرا وہاں تک ہے, میرا یہاں تک ہے. لیکن اگر کوئی تیسرا آدمی اس زمین پہ آ کے قبضہ کرنے لگے تو پھر تو سب بھائی مل کر ہی اس سے لڑیں گے نا. یہ دین ہمارا ہے, ہم آپس میں لڑ رہے ہیں, معلوم ہے ہمیں. مولانا عبید اللہ صاحب نے جیسے کہا کہ اختلاف ختم نہیں ہوگا, یہ بھی ہمیں معلوم ہے, بالکل صحیح ہے. کوشش کریں گے ختم کرنے کی, لیکن نہیں ہوگا یہ الگ سے معلوم ہے, یہ معلوم ہے. مگر ہم اتحاد بھی دکھا سکتے ہیں. ہم دنیا کو ظاہر ہے کہ یہ مجمع, عظیم الشان مجمع بھی یہاں سن رہا ہے اور دنیا سن رہی ہے. دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں, اپنی حکومت کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا, اچھی طرح یاد رکھیے گا, یہ پیغام اگر عام ہو گیا تو بڑے دن پھر جائیں گے انشاءاللہ. ہم یہاں سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم دیوبندی, ہم بریلوی, ہم شیعہ, ہم سنی, ہم فلاں اور ہم فلاں, یہ سب ہمیں پتہ ہے. مگر ایک بات کا تمہیں پتہ نہیں ہے, وہ آج ہم تمہیں کھول کر بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی ہوں مگر ہم سب کے سب غلام ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے, اور اس غلامی کے رشتے نے ہم سب کو ایک دھاگے میں پرو رکھا ہے. اس لیے جب ضرورت ہوگی انشاءاللہ ہم ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر سامنے آئیں گے انشاءاللہ. ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے رشتوں نے جوڑ رکھا ہے. میرے بھائیو, اگر اس محنت میں ہم کامیاب ہو گئے تو کیا ہوگا؟ دنیا کی قسمت بدل جائے. ہماری قسمت تو بدلے گی, دنیا کی قسمت بدل جائے گی. مجھے چند اشعار یاد آ گئے, وہ پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں. دنیا میں کیا ہوا اور کیا ہونا چاہیے. بڑے تعلیم یافتہ اور دانشور لوگ ہیں, اور مجھے تو بڑا مزہ آ گیا یہ سجاد حضرات کی تقریریں سن کر. فارسی کے اشعار تقریروں میں سننا اب کہاں نصیب ہوتا ہے, وہ جاننے والے ہی کم رہ گئے ہیں. مزہ آیا, لطف آیا. شاعر نے کہا, تاریخ نے پوچھا اے لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے. شاہی نے کہا, کنگڈم, شاہی, بادشاہت. تاریخ نے پوچھا اے لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے. شاہی نے کہا یہ میری ہے, اور دنیا نے یہ مان لیا. پھر تخت بچھے, ایوان سجے, گھڑیال بجے, دربار لگے, تلوار چلی اور خون بہے, انسان لڑے انسان مرے. دنیا نے آخر شاہی کو پہچان لیا, پہچان لیا. تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے.
دوسرا نظام آیا سرمایہ دارانہ نظام. تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ دولت نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا. پھر بینک کھلے، بازار جمے، بیوپار بڑھے، انسان لٹے، انسان بکے، آرام اڑے، سب چیخ اٹھے. دنیا نے آخر دولت کو پہچان لیا. اب تیسرا نظام آیا کمیونسٹ نظام. تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ محنت نے کہا، کمیونزم، محنت نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا، کچھ ہی دنوں کے لیے، کچھ علاقوں کے لیے. تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ محنت نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا. پھر روح دبی، پھر پیٹ بڑھے، افکار سڑے، کردار گرے، ایمان لٹے، اخلاق جلے، انسان نرے حیوان بنے. دنیا نے آخر محنت کو پہچان لیا. اب کیا ہوا اور اب کیا ہونا چاہیے جو اصل بات ہے؟